آلہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسن العسكري عليه الصلاة والسلام علامات المؤمن خمس: الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة 51، زيارة الأربعين، التختم باليمين، وتعفير الجبين. صلوات علی محمد وعلی محمد. سورہ فاتحہ کی درخواست گئی ہے مرزا صادق علی فرزند مرزا محمد علی کے لیے، اور سیدہ نسیم فاطمہ کے لیے، قاسم علی بٹ، قربان علی بٹ، سردار بیگم، زبیدہ خاتون بٹ، حاضرین کے تمام مرحومین، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اور تمام مومنین مرحومین کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. وعجل فرجهم. 40 کے عنوان سے میں نے اس سلسلہ مجالس کو شروع کیا. آج سلسلے کی تیسری مجلس ہے. یہ 10 مجالس صرف لفظ 40 سے متعلق میں جو احادیث آئی ہیں، آیات آئی ہیں، ان کو پیش کر رہا ہوں. اور ہمارے ہاں معصومین کے فرامین میں لفظ 40 کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا، چاہے 40 دن ہوں، 40 ہفتے، 40 مہینے، 40 سال. ان تمام لفظ 40 کی بہت زیادہ تاکید ہے. میں نے کل بھی جو مجلس پیش کی تھی اس میں 40 دن اخلاص سے اگر کسی عمل کو انجام دیں تو انسان کی زبان پہ حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہ حدیث نبوی ہے. آج جس پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں 40 کے عنوان سے، ہمارے ہاں کثرت سے احادیث آئی ہیں اس موضوع پہ، اور وہ ہے کہ من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامت عالما فقیہا یا فقیہا عالما. جو بھی ہمارے شیعوں میں 40 احادیث حفظ کرے گا، روز قیامت اللہ اس کو فقیہ اور عالم کے طور پہ محشور کرے گا. تو روز قیامت انسان فقیہ اور عالم محشور ہوگا اگر 40 احادیث حفظ کر لے. اور بہت سی احادیث بہت مختصر ہیں، نہج البلاغہ سے اور نہج الفصاحہ سے اور دوسری کتابوں سے، غرر الحکم سے، اگر آپ دیکھیں تو مختصر جو احادیث ہیں وہ 40 احادیث اپنے بچوں کو حفظ کرانا. اور ویسے بھی مجالس سن کے بہت سی احادیث ویسے بھی حفظ ہوتی ہیں. تو اگر 40 کا عدد پورا کر لیں، چاہے فضائل اہل بیت کی ہوں، کچھ بھی احادیث ہوں، 40 احادیث معصومین کے فرامین اگر آپ حفظ کر لیں تو روز قیامت آپ بھی عالم اور فقیہ کے طور پہ محشور کیا جائیں گے. کون نہیں چاہے گا کہ روز قیامت اس کو علماء میں، فقہا میں محشور کیا جائے. سن رہے ہیں اس موضوع کو؟ مجھے مجمع کی قلت و کثرت نہیں گھبراتی. کراچی کے اندر بہت بڑے بڑے مجمع بھی ہوتے ہیں، لیکن میں جو مطالب لے کے آیا ہوں میں پیش کروں گا. اب یہاں پہ چیخنا داخلہ تو نہیں، آرام سے پیش کروں گا جب افراد کم ہوتے ہیں تو، لیکن مطالب پورے پیش کروں گا. تھوڑی سی اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ مطالب ہیں آپ کے سامنے. تو 40 احادیث حفظ کریں، لیکن البتہ عربی کے الفاظ، معصوم کے الفاظ کا حفظ کرنا زیادہ ضروری ہے. جیسے قرآن کی آیات کا عربی ہی میں حفظ کرنا بہت ضروری ہے. ترجمہ حفظ کرنا کافی
نہیں ہے. جیسے انگلش میں یا اردو میں آپ کسی آیت کو حفظ کر لیں، وہ حفظ قرآن شمار نہیں ہوتا. ثواب ضرور ملے گا لیکن حفظ قرآن تبھی ہے جب آپ عربی کے الفاظ کو حفظ کریں. اسی طرح سے معصوم کے الفاظ وہی عربی کی حدیث ہے، اس کو اردو میں یا انگلش میں ترجمہ آپ ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد حفظ کر لیں تو وہ ثواب نہیں ہے جو عربی کے الفاظ کے حفظ کرنے کا ثواب ملے گا. توجہ ہے لوگوں کی؟ رضوان کرام، معصوم کے بہت سے فرامین بہت مختصر ہیں، لیکن 40 احادیث جیسے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ سب کے ذہنوں میں ہے. یہ ایک حدیث ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حدیث ہے. امیر المومنین کی حدیث ہے، بہت زیادہ حدیث ہے. فضائل اہل بیت علیہ السلام کی کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، حدیث ہے. عزیزان گرامی، احادیث بہت زیادہ. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حدیث ہے. اب آپ صرف فضائل اہل بیت ہی کی احادیث کو حفظ کرنا شروع کریں تو سینکڑوں احادیث ہیں، ہزاروں احادیث ہیں. صرف ایک جناب صاحب الزمان پہ کئی سو احادیث ہیں فضائل اہل بیت علیہ السلام میں. فضائل جناب امیر المؤمنین میں کئی سو احادیث ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو صرف اور صرف ایک ایک معصوم پہ اتنی احادیث ہیں. بچوں کو عادت ڈالیں کہ 40 احادیث ضرور حفظ کریں تاکہ روز قیامت ہر شیعہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں عالم اور فقیہ کے طور پہ محشور ہو. معصوم کے اقوال کو حفظ کرنے کی زندگی میں برکات بہت زیادہ ہیں. سنیں گے اس موضوع کو؟ معصوم کے فرمان کو، عزیزان گرامی، احادیث میں ہے کہ ان کے آثار کو حفظ کرنا، محفوظ رکھنا، کتابوں کو گھر میں رکھنا، جیسے قرآن کا گھر میں رکھنا باعث برکت ہے. معصوم کی احادیث کی کتابوں کو جیسے نہج البلاغہ کو گھر میں رکھنا، اصول کافی کو گھر میں رکھنا، اس کی برکات ہیں. وہاں فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں جہاں فرمان معصوم موجود ہوتا ہے، وہاں پہ بے انتہا برکات ہوتی ہیں. معصوم کے اقوال میں برکات ہیں. ان کے اقوال کو حفظ کرنے سے انسان کا ذہن بھی پاک ہوتا ہے، اس کے قلب میں بھی وسعت پیدا ہوتی ہے، بے انتہا قلب میں وسعت پیدا ہوتی ہے. نہج البلاغہ کے ایک فرمان کو یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں ہر ظرف بھر جائے گا، ہر ظرف بھر جاتا ہے. every utensil gets filled. ہر جو ظرف ہے وہ بھر جاتا ہے، اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. الا وعاء العلم، سوائے علم کے ظرف کے. فإنه يتسع بما جعل فيه، مولا فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ علم ڈالتے رہو گے علم کا ظرف اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، اس کی کیپیسٹی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. سن رہے ہیں اس حدیث کو؟ عزیزان گرامی، جتنا آپ علم حاصل کرتے چلے جائیں گے اتنی کیپیسٹی انسان کی بڑھتی چلی جائے گی. علم کی جو ہے وہ کیپیسٹی انسان کو ایسا نہیں ہوتا جیسے کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے کہ اتنی میموری ہے، اب آپ نے اس کے اوپر جتنا ڈاؤن لوڈ کر لیا وہ بھر چکا ہے. عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے. ہمارا انسانی مغز ایسا نہیں ہے کہ جتنا آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اتنی جلدی فل آؤٹ ہو جائے گا، بس اس لیے کم سے کم سیکھو. ایسا نہ ہو کہ جلدی دماغ بھر جائے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. معصوم فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جتنا علم حاصل کرو گے اتنی ہی انسان کی وسعت علمی بڑھتی چلی جائے گی، انسان کی کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی. ہر ظرف بھر جاتا ہے، انسان کے علم کا ظرف نہیں بھرتا بلکہ اس کی کیپیسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنا علم ڈالو گے اتنی ہی وسعت بڑھتی چلی جائے گی. عزیزان کے نام میں جتنا آپ سیکھیں گے اتنا ہی اللہ اس میں آپ کی صلاحیت کو بڑھاتا چلا جائے گا. خصوصاً علوم آل محمد کے سیکھنے کی بے انتہا تاکید ہے. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حدیث وعجل سنیں گے معصوم علیہ السلام کے اس فرمان کو. امام فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس فرد پہ جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے. قیل کیف یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ رکھا جاتا ہے؟ کہا من یتعلم علومنا ویعلمها الناس، جو بھی ہمارے علوم کو سیکھے اور دوسرے لوگوں کو سکھائے وہ ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے. کیوں مولا آپ کی حدیث کا سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں آپ کے علوم کو سیکھا جائے؟ کیوں آپ کی حدیث کو یاد کیا جائے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا کلام نور ہے، کلامکم نور. آپ نے فرمایا اپنی زیارات کے اندر پڑھا ہمارا کلام نور ہے، جتنا پڑھو گے دل میں نورانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور اس حدیث کے اندر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لأن الناس لو علم محاسن کلامنا لاتبعونا، کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ہماری اتباع کریں گے، ضرور ہماری پیروی کریں گے. لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہی نہیں ہے، اگر معلوم ہو جائے تو ضرور ہماری پیروی کریں گے. دنیا پیروی کرتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی اگر انہیں خوبصورتی معلوم ہو جائے. میں یہاں پہ واقعہ پیش کر دوں گا تاکہ لوگ آ رہے ہیں، تاکہ میں بہت سے مطالب پیش کر چکا ہوں 10 منٹ کے اندر آلریڈی، تو ایسا نہ ہو کہ بعض آنے والوں کے لیے پھر ربط نہ رہ جائے.
عزیزان گرامی، واقعہ میں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں، ظاہراً اس جگہ پہ کسی اور جگہ پہ، لیکن ائمہ علیہ السلام کے فرامین میں بے انتہا برکات ہیں، بے انتہا برکات۔ اگر کوئی فرمان معصوم کو پڑھتا ہے تو لازماً اس کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے معصوم کو اور زیادہ جاننے کی۔ 93-94 کی بات ہے کہ برمنگھم میں جب میں اس زمانے میں کالج میں تھا تو ایک عیسائی تھا، 100 میکسمز حدیث کی کتاب آف علی بن ابی طالب، امام علی علیہ السلام کی 100 احادیث، مختصر احادیث، کتاب کیا تھا، بکلیٹ عربی اور اس میں انگلش لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں لے سکتا ہوں، فری بانٹ رہے تھے ایک صاحب۔ اس نے وہ کتاب لی اور اس کے بعد پڑھنے لگا۔ جب پڑھنے لگا تو اس کے اندر اتنی کشش پیدا ہوئی، کہا کہ اور کتابیں موجود ہیں علی بن ابی طالب کی، میں علی بن ابی طالب کی اور زیادہ فرامین پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اور زیادہ اس کو احادیث کی کتابیں دی، یہاں تک کہ آخر میں اس نے، وہ اتنا عاشق امیر المومنین ہو گیا، کہا کہ میں اور کوئی بڑی کتاب ہو مجھے ان کی پڑھنی ہے تو نہج البلاغہ دی گئی، نہج البلاغہ دی، کہا کہ بھی اگر تمہیں پسند آئے تو اوروں کو بھی دینا، کہا ٹھیک ہے۔ اتنا عاشق ہو گیا کہ اس نے 4 مہینے میں 1/3 نہج البلاغہ حفظ کر لی تھی۔ اور وہ خود کہتا تھا بعد میں جب وہ شیعہ ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں جہاں جاتا تھا اپنے دوستوں میں، عیسائیوں میں، کرسچنز کے درمیان میں، تو سب کہتے تھے اب وہ آ رہا ہے، وہ علی بن ابی طالب کو سنائے گا۔ جہاں جاتا تھا سب کہتے تھے بس اب علی بن ابی طالب کو سننے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ آ رہا ہے، یہ علی بن ابی طالب ہی کو سنائے گا۔ تو بیٹھتا تھا، علی نے یہ کہا، علی نے یہ کہا، یہاں تک کہ وہ اتنا عاشق نہج البلاغہ ہوا کہ وہ خود سے کہنے لگا اس شیعہ نوجوان سے کہ میں علی بن ابی طالب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابھی کیونکہ ہمیں تو قدر نہیں ہو پاتی نا نہج البلاغہ کی، کیونکہ ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں گھر میں بچپنے سے نہج البلاغہ دیکھی ہے۔ کہا میں علی بن ابی طالب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بھی بہت تیز لڑکا تھا، اس نے کہا آؤ میں تمہیں ملا دیتا ہوں۔ اس نے کہا اگر بتا دیا کہ شہادت ہو گئی ہے تو پھر یہ اسلام کی طرف نہ آئے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں ملا دیتا ہوں۔ مسجد میں لے کے آئے، ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ مولانا صاحب سے ملنے۔ کہا میں اسلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اسلام میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے صرف اور صرف علی بن ابی طالب سے ملنا ہے۔ یہ تمہیں علی بن ابی طالب سے متعلق بتائیں گے کہ کیا بات ہے۔ کبھی میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا، فیکس آف ایلیگنسی، اور اس کے بعد میں نے بہت زیادہ احادیث پڑھی ہیں علی بن ابی طالب کی، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں ان سے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ اگر یہ بتاؤں کہ ان کا 100 سال پہلے انتقال ہو گیا تو کیا کہو گے؟ کچھ دیر سوچتا رہا، کہنے لگا کوئی 100 سال پہلے آج کے زمانے کی باتیں کر سکتا ہے؟ نہیں پہنچا پا رہا بات۔ کہ کوئی 100 سال پہلے آج کے زمانے کی بات کر سکتا ہے؟ کہ کیوں؟ کہ جب میں نہج البلاغہ پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ علی میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھے جینے کے اصول سکھا رہے ہیں، مجھے سوسائٹی میں بسنا سکھا رہے ہیں۔ کہ نہج البلاغہ 100 سال پہلے کیسے کوئی ممکن ہے کہ 100 سال پہلے گزرا اور آج کے زمانے کی ایسے حالات کو جانتا ہو جیسے علی جانتے؟ اور اگر میں کہوں کہ 200 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا کہو گے؟ تو چپ ہو گیا، کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ 200 سال پہلے کوئی آدمی گزرا ہو جس کا کلام نہج البلاغہ ہو۔ اور اگر کہوں 500 سال پہلے تو کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ کہ نہیں، اگر کہوں 1000 سال پہلے گزرا تو اب خاموش ہو گیا، جواب ہی دینا بند کر دیا اس نے۔ اور اگر کہوں 1400 سال پہلے علی بن ابی طالب نامی ایک انسان گزرا اور اس نے یہ کلام کہا، کہ مجھے تعجب ہے کہ 1400 سال پہلے کوئی آدمی کا، ان کی شہادت 1400 سال پہلے ہوئی ہے، کہ یہ کون تھے؟ کہ یہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے بھائی تھے، ان کے وصی تھے، ان کے وزیر تھے، ان کے خلیفہ تھے۔ اب جاننا چاہتے ہو اسلام سے متعلق؟ کھڑا ہوا، اٹھا اور باہر چلا گیا۔ 1-2 ہفتے تک بالکل غائب رہا، اس کے بعد آیا، کہا میں نے بہت سوچا ہے اور اب سوچنے کے بعد مجبور ہوا ہوں کہ میں اس دین کو سمجھنا چاہتا ہوں جس دین کے پیشوا کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ فرمان معصوم کی اتنی زیادہ اس لیے تاکید کی گئی ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ایک غیر مسلم سمجھ سکتا ہے کہ کلام معصوم جو ہمارے پاس ہے خزانہ، اس کی ارزش کیا ہے۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ عزیزان گرامی، اس کے بعد وہ مسلمان ہوا اور اس نے کہا کہ میرا نام میں ایسا رکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر کوئی علی کی غلامی آنی چاہیے، تو اس نے اپنا نام رکھا عبدالعلی مہدی۔ عبدالعلی مہدی، اب سے یہاں مراد یعنی غلام جس کو آپ کہتے ہیں۔
تو عزیزان گرامی اس نے اپنا نام رکھا عبدالعلی، یعنی میں علی کا غلام ہوں، کیونکہ نہج البلاغہ سے متاثر تھا، اور 6 مہینے میں مسلمان ہونے کے بعد شیعہ بچوں کو نہج البلاغہ پڑھایا کرتا تھا۔ پتہ نہیں اب تک کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، کتنے نہیں ہیں۔ فرمان معصوم کی بے انتہا تاکید کی گئی، اس لیے کہا کہ 40 احادیث ضرور حفظ کرو، بے انتہا تاکید ہے۔ فرمان معصوم کو ضرور سیکھو، پڑھو، سیکھو، اس کی برکات ہے۔ انسان کی دانائی بڑھتی ہے، حکمت بڑھتی ہے جب فرمان معصوم کو کوئی حفظ کرتا ہے اور سیکھتا ہے۔ خصوصاً نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، تیسرا حصہ کلمات قصار ہے، مختصر احادیث ہے، 480 مختصر احادیث ہیں، بعض بہت طولانی اس میں بھی، لیکن زیادہ تر مختصر۔ جیسے القناعۃ مال لا ینفد، قناعت وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ قناعت، کنٹینٹمنٹ از اے ٹریجر دیٹ نیور اینڈز۔ کنٹینٹمنٹ یعنی قناعت ایک ایسے خزانے کا نام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر دولت ختم ہو جاتی ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں قناعت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کس حد تک لوگ ہیں میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، فرمان معصوم کی بہت تاکید ہے۔ ایک ابھی انتقال ہو گیا گزشتہ برس یا اس سے پچھلے برس، 1-2 سال پہلے، جارج جورڈک، بہت بڑا ایک عیسائی رائٹر تھا، کرسچن رائٹر تھا لبنان کا، جس نے عربی میں جناب امیر سے متعلق بہت کتابیں لکھی، اور سب سے زیادہ مشہور سی کتاب جو ہے وہ دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے، الصوت العدالت الانسانیہ، عربی میں کتاب لکھی تھی اور انگلش میں ترجمہ ہوئی۔ انگلش میں اس کا وہ بریف ٹرانسلیشن ہے جو 400 صفحوں میں چھپا ہے، اصل کتاب 5 جلدوں میں ہے۔ اس نے جناب امیر کو کب اس نے پڑھنا شروع کیا؟ کہا مجھے ایک جگہ تقریر کر رہا تھا تو مجھے اچانک ایک شیعہ نے کہا کہ بھئی آپ بہت اچھا بولتے ہیں، لبنانی، عربک سپیکنگ تھا، تو کہا میں آپ کے لیے نہج البلاغہ لے کے آیا ہوں۔ کہا یہ کسی کتاب ہے؟ کہا یہ علی بن ابی طالب کے کلام کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ اور سے سنیے گا تمام حضرات۔ کہا اچھا یہ نہج البلاغہ علی بن ابی طالب کا کلام ہے؟ کہا کتنے 100 سال پہلے یہ کلام لکھا گیا؟ کہا 1400 سال پہلے۔ تو کہا میں نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، اپنے ذہن میں سوچا 1400 سال پہلے ایک آدمی نے کچھ لکھا ہے، میرے کس مقصد کا، کس کام کا، میرے کسی درد کے لیے نہیں۔ کہا میں گھر گیا، میں نے کتاب کو رکھ دیا، کھولا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں۔ کہ ایک دن ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، کوئی کتاب پڑھنے کے لیے، کیونکہ عالم تھا، بہت فاضل آدمی تھا، کہ میں نے نہج البلاغہ ایک جگہ سے کھولی، ایک خطبہ دیکھنے لگا درمیان سے، تو خطبہ تھا کہ اللہ نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا۔ کہ جملہ پڑھا، میں نے فوراً کتاب کو بند کیا، رکھ دیا، کہ یہ آدمی کو سائنٹسٹ ہے، اس کو یہ کو پڑھا لکھا آدمی ہے، کہ ہر چیز کو پانی سے خلق کیا، پانی سے کہاں چیزیں خلق ہوئی ہیں۔ میں اس بات پہ ناراض ہوا، میں نے کتاب کو رکھ دیا۔ کہا ٹیلی ویژن بیٹھا دیکھ رہا تھا، نیشنل جغرافیکل چینل عربی کو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک جملہ آیا کہ ہر چیز جو کائنات کے اندر موجود ہے اس کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے۔ کہا جب میں نے سائنس سے یہی جملہ سنا تو مجبور ہو گیا کہ میں دوبارہ نہج البلاغہ پڑھوں، کہ وہ علی جس کے زمانے میں سائنس تھی ہی نہیں، وہ سائنس کے وہ فارمولاز بتا رہے ہیں جو آج 1400 سال بعد دریافت ہوئے ہیں۔ کہا پھر میں نے اول سے آخر تک نہج البلاغہ کو 1 مرتبہ نہیں 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا، اور اس کے بعد پھر میں نے کتاب لکھی الصوت العدالت الانسانیہ۔ اگر انسانیت کی عدالت کی آواز کو دیکھنا چاہتے ہو تو 1 مرتبہ علی کو دیکھ لو۔ انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ہے، دا وائس آف ہیومن جسٹس۔ ہیومن جسٹس کی اگر آواز دیکھنا چاہتے ہو تو وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ تاریخ میں ظلم، شدت ظلم کی وجہ سے بہت سے افراد قتل کیے گئے ہیں، لیکن شدت عدالت کی وجہ سے صرف علی بن ابی طالب کو شہید کیا گیا۔ حضرات گرامی، فرمان معصوم پہ بہت تاکید ہے۔ تو 40 حدیث چہلم کے عنوان سے میں تاکید کروں گا دوبارہ کہ آپ اس کو پتہ نہیں کس حد تک سیریس لیں، کس حد تک نہ لیں، اپنے بچوں کو 40 احادیث ضرور حفظ کرائیں۔ اگر کہیں تو ایک ترتیب انشاءاللہ دے دیں گے، اگر کمیٹی وغیرہ یہاں سے تقسیم کریں، مختصر احادیث 40 میں لکھ دوں گا تاکہ ہر بچہ حفظ کر سکتا ہے، ہر بڑا حفظ کر سکتا ہے۔ روز قیامت جس نے بھی امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان، نبی امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من حفظ من شیعتنا 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامت عالما فقیہا، یا فقیہا عالما، دونوں طرح سے حدیث کہ نبی امام کہتے ہیں کہ روز قیامت جو بھی ہمارا شیعہ 40 احادیث ہماری حفظ کر لے گا اسے عالم اور فقیہ محشور کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، 40 مختصر احادیث لکھ لیں، اس کو سب سیریس لیں،
مجالس انشاءاللہ اسپیشلی اس پوائنٹ کو سب سیریس لیں کہ انشاءاللہ سب نیت کر کے اٹھیں کہ 40 مختصر احادیث ہوں گی تو ہم سب حفظ کر لیں گے. اگر روز قیامت سب کے سب عالم اور فقیہ محشور ہوں تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرے اس حدیث کے بیان کرنے سے 40 افراد کم از کم اگر 40 احادیث حفظ کر لیں تو 40 فقہا محشور کیے جائیں گے. ہر انسان نیت کرے کہ 40 احادیث ضرور حفظ کرے گا. بے انتہا تاکید ہے. اور ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ ہمارے فرامین کو یاد کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ. مثال کے طور پہ ہر امام نے اپنے ہر بچے کو جناب سیدہ کا خطبہ ضرور حفظ کروایا. خطبہ ضرور حفظ کرایا. جناب زینب کا خطبہ ضرور حفظ کروایا کہ اس خطبے کو ضرور حفظ کرنا، کیونکہ اس میں ہماری حقانیت بھی ہے، ہماری عدالت کا پرچار بھی ہے، ہماری مظلومیت کی دفاع بھی ہے، اور ہماری ولایت کا دفاع بھی. حدیث بے انتہا اہم. حافظے کے تیز کرنے کے لیے، زندگی میں برکت کے لیے ائمہ نے کہا جو ہماری حدیث حفظ کرے، قرآن کی آیات کو حفظ کرے، ہماری حدیث کو حفظ کرے تو اس کا حافظہ بھی تیز ہوتا چلا جائے گا. حافظہ بڑھ جاتا. آپ کہیں میں نے تو قرآن حفظ کر لیا تو میری میموری کا مثال کے طور پہ اتنا حصہ تو ڈیلیٹ ہو گیا ہوگا نا، کہ کمپیوٹر کے جیسے ایسا گرامی اتنا بلاک نہیں ہو جاتا. میں نے بھی حدیث جناب امیر کی پیش کی، جتنا علم سیکھتے چلے جائیں گے یتسع بہ، جتنا علم سیکھیں گے اتنا ہی آپ کے دماغ کی کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی. نہج البلاغہ کا فرمان ہے الا وعاء العلم فانه یتسع بما جعل فیہ. ہر ظرف بھر جاتا ہے سوائے علم کے ظرف کے. جتنا اس میں ڈالتے چلے جائیں گے اتنا ہی کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی. پتہ نہیں کس حد تک توجہ ہے لوگوں کے ابھی تک. ایزانے کی رامی سے اس موضوع کو میں لے کے چلا ہوں، علمی موضوع ہے لیکن اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں جتنا ہو سکے. اب ہمارے ہاں احادیث کی بہت سی کتابیں ہیں. حدیث کی آج اہمیت پہ بول رہا ہوں. احادیث کی بہت زیادہ کتابیں. ہماری سب سے جو اہم کتاب ہے قرآن کے بعد وہ نہج البلاغہ ہے، حدیث ہے. اور نہج البلاغہ کے بعد صحیفہ سجادیہ ہے، وہ بھی حدیث ہے کیونکہ امام سجاد کا کلام ہے. ایک آدمی نے 6 امام سے 5ویں امام سے سوال کیا، کہا کہ مولا آپ سند بیان نہیں کرتے، جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں آپ یہ بتاتے نہیں کہ رسول خدا کی حدیث آپ نے کس سے لی ہے، سند تو بیان کیا کیجئے. امام نے کہا آج سند سن لو، دوبارہ کبھی پیش نہیں کروں گا، کیونکہ ایک ہی سند سے تمام حدیث پیش کر رہا ہوں. میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ اپنے بابا سید سجاد سے بیان کرتا ہوں. میرے بابا جو کچھ بیان کرتے تھے میرے دادا حسین ابن علی سے بیان کرتے تھے. میرے دادا جو کچھ پیش کرتے ہیں اپنے یا بھائی حسن سے یا اپنے بابا علی مرتضیٰ سے پیش کرتے ہیں. علی مرتضیٰ نے جو کچھ پیش کیا محمد مصطفیٰ سے پیش کیا، اور رسول خدا نے جو کچھ بیان کیا ہے وحی الہی سے بیان کیا. کہ یہ ہمارا سلسلہ ہے، جو کچھ بیان کرتے ہیں وحی الہی کے عین مطابق بیان کرتے ہیں. اس لیے وحی الہی کو جب جب یاد کرنا چاہیں فرامین معصومین کو حفظ کر لیجئے. اس لیے اس سے حافظہ بھی بڑھتا ہے، دل اور دماغ میں پاکیزگی بھی آتی ہے، کردار بھی پاک ہوتا ہے، اعمال بھی پاک ہوتے ہیں. اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ کامیابی تبھی حاصل ہوتی ہے جب فرمان معصوم انسان کے لیے مشعل راہ ہو. عزیزان گرامی اپنی زندگیوں کے اندر احادیث کو اپنے لیے چراغ ہدایت بنا لیں، معصوم کا فرمان. اب آئیں ذرا چند مجموعوں سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اب کلام امام سجاد ہے صحیفہ سجادیہ. چند احادیث کی کتابوں کی طرف. ہماری بھائیوں کی کتابوں کا سب کو نام یاد ہے، ہمارے بچوں کو، لیکن اپنی کتابوں کے نام بمشکل یاد ہوتے ہیں. بھائیوں سے مراد ہمارے اہل سنت بھائی، ان کی 6 کتابیں سب کو پتا ہے. صحاح ستہ ہیں، نام بھی پوچھیں گے تو ابھی میں کسی سے بھی کہوں گا نا اس کو پورے یاد نام ہوں گے. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ترمذی ہے، جامع سنن ابی داؤد ہے، ابن ماجہ ہے اور نسائی ہے. یہ 6 کتابیں ہیں جو سب کو یاد ہیں. ہماری کتب اربعہ ہیں، ہماری 4 کتابیں ہیں. اب یہ سب نے جواب نہیں دیا، اب سے اس کو سب یاد کر لیں. اور آج کے بعد سے اگر کبھی میں موبائل سے پوچھوں کسی کو بھی اشارہ کر کے سب کو یاد ہونی چاہیے. سب کو یاد ہوگی؟ تھوڑا سا خود اعتمادی کے ساتھ بات کریں کہ انشاءاللہ سب کو یاد ہے. ہماری 4 مقدس کتابیں ہیں، یا کہہ لیں 4 مقدس سے مراد یعنی 4 احادیث کی بہت اہم کتابیں. ہماری ایک صرف اصول کافی یا الکافی 6 کتابوں پہ بھاری. ان کی 6 کتابوں میں اگر تکراری احادیث نکال دیے، ریپیٹس نکال دیے جائیں تو کل 7,500 احادیث بنتی ہیں صحاح ستہ میں. صرف صحیح بخاری میں 6,000 سے زیادہ احادیث ہیں، لیکن ریپیٹس نکالنے کے بعد ساری کتابوں میں 7,500 سے زیادہ احادیث نہیں صحاح ستہ میں. اور ہمارے یہاں صرف الکافی میں 16,500 احادیث ہیں.
پتہ نہیں کس حد تک لوگ اعتماد سے سن رہے ہیں اس بات کو. تو الکافی اس کے 3 حصے ہیں: اصول الکافی، فروع الکافی اور روضۃ الکافی. روضہ، اب وہ اصول جو ہے وہ اصول دین سے متعلق ہے، توحید کی ساری بحثیں ہیں، عدل کی، صفات پروردگار کی، نبوت کی، امامت کی، ولایت کی ساری، کتاب الحجہ اور معاد سے متعلق، یہ اصول کے اوپر بحث ہے پوری. اور فروع کافی جو ہے وہ فروع دین سے متعلق ہے، اور روضہ کافی جو ہے وہ اس میں اخلاقیات کی اور بہترین دوسری ایسی حدیثیں جو کسی اور چیپٹر میں نہیں آ سکتی تھی. لکھنے والے کون ہیں؟ محمد ابن یعقوب کلینی. محمد ابن یعقوب کلینی، شیخ کلینی. ہمارے اتفاقاً جتنے بھی احادیث کے مجموعے ہیں، پہلے تینوں محمد ہیں جنہوں نے 4 کتابیں لکھی ہیں، اور بعد میں بھی 3 محمد ہیں جنہوں نے 3 کتابیں لکھی. سب کے نام محمد ہیں، المحمدون الاول، محمدون الاخر. پہلے 3 محمد، بعد والے 3 محمد. محمد ابن یعقوب کلینی نے الکافی لکھی. سن رہے ہیں سب لوگ؟ اور اس کے بعد شیخ صدوق محمد ابن علی ابن بابویہ قمی. محمد، شیخ صدوق کا نام محمد ابن علی بابویہ. یہ ہیں شیخ صدوق. ان کی احادیث کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، انہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی تھی، آج صرف 32 باقی ہیں، اکثر ضائع کر دی گئیں. اور یہ وہ ہیں کہ جن سے متعلق خود امام نے یہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں امام کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. ان کے والد علی ابن بابویہ قمی بہت بڑے عالم تھے، ان کو بھی صدوق کہا جاتا ہے. صدوق یعنی بہت سچا، اور 12ویں امام نے انہیں صدوق کہا تھا. وہ قم مقدس میں دفن ہے، قم کے رہنے والے تھے، علی ابن بابویہ قمی. اور ان کے بیٹے شیخ صدوق یہ تہران میں شاہ عبد العظیم حسنی کے مزار میں، وہیں پہ روضے میں ان کی قبر ہے. سن رہے ہیں سب لوگ؟ مجھے اپنے سے بولنے سے عادت نہیں ہے، میں مجمع سے کنیکٹڈ رہنا چاہتا ہوں ہمیشہ. ان کے والد کی ہاں 8 بیٹیاں تھیں. انہوں نے امام زمانہ کو، ان کے جو نائب خاص تھے، ان کو خط لکھا کہ امام کی بارگاہ میں یہ خط پہنچا دیے گا، مولا میرے ہاں صرف بیٹیاں ہیں، اگر آپ دعا کر دیں میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے. تو امام نے کہا جا کے علی ابن بابویہ قمی کو میری طرف سے کہنا تمہیں اللہ ایک ایسا بیٹا دے گا جو میرے اجداد کے سارے آثار کو اپنے ہاتھوں سے لکھے گا. جب سارے آثار لکھے گا تو قیامت تک، میرے ظہور تک جتنی کتابیں باقی رہیں گی سب سے زیادہ تمہارے بیٹے کی کتابیں باقی رہیں گی. میں نے دعا کی اللہ تمہیں ایسا بیٹا عطا کرے گا. تو اس وقت شیخ صدوق کی ولادت ہوئی. شیخ صدوق ہمیشہ فخر کرتے تھے کہ میں امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. تو امام زمانہ کی دعا سے پیدا، اور انہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں حدیث کی لکھی، جو 32 جن میں سے آج تک باقی، 32 آج تک باقی ہے. 200، more than 200 books he compiled. ان میں سے ایک ہے من لا يحضره الفقیہ، یا الفقیہ کے نام سے مشہور، جیسے الکافی اور الفقیہ، یعنی کسی بھی فقیہ کا اس کتاب کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ فروع دین کے اوپر ہے. چھٹے امام کی احادیث کو جمع کیا، اس میں 4000 سے زیادہ احادیث ہیں شیخ صدوق کی. انہوں نے جمع کی ہیں ائمہ علیہ السلام کے شاگردوں سے. اور دوسری جو 2 کتابیں ہیں وہ دونوں شیخ طوسی کی کتابیں ہیں، جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی تھی. 2 کتابیں، الاستبصار اور تہذیب الاحکام. الاستبصار، الاستبصار سب ایک مرتبہ دہرا لیں، الاستبصار. دوسری ہے تہذیب الاحکام. تہذیب الاحکام یہ ان کی 2 کتابیں ہیں. تہذیب الاحکام 10 جلدوں پہ ہے، الاستبصار 4 جلدوں میں. دونوں میں بے انتہا اس میں احادیث ہیں. جتنی ہماری اہم ترین کتابیں ہیں، سب سے زیادہ اہم ترین کتابوں کے لکھنے والے شیخ طوسی ہیں. ان کا نام ہے محمد ابن محمد طوسی. مشہد کے رہنے والے تھے، لیکن نجف اشرف میں جب چنگیز خان وغیرہ نے حملہ کیا اور یہ بنی عباس کی حکومت گرائی تو بغداد میں تھے، وہاں سے فوراً نجف اشرف چلے گئے اور کہا کہ میں باب مدینۃ العلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اور یہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کیپٹل سے ایکیڈیمک کیپٹل سیپریٹ ہونا چاہیے. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی ہے. اسٹیٹ کیپٹل یعنی سیاسی جو ہمیشہ کیپٹل رہے گا، دارالخلافہ رہے گا، علمی جو دارالخلافہ اس کو جدا ہونا چاہیے. تو ان کا بغداد دارالخلافہ ہے سیاست کا، میں یہاں سے لے جا رہا ہوں نجف اشرف. اور اس کو دیکھنے کے بعد، جناب شیخ طوسی کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد، تمام کے تمام ویسٹرن ورلڈ نے اسی کو فالو کیا. اسپین میں اسی طرح سے ہوا، جرمنی میں ایسے ہی ہوا، اور برطانیہ میں ایسے ہوا کہ لندن سیاسی کیپٹل ہے، آکسفورڈ اور کیمبرج ایکیڈیمک کیپٹل ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں شیخ طوسی نے سمجھایا کہ نہیں، ہمیشہ ایکیڈیمک جو کیپٹلز ہیں اس کو جدا رکھو تاکہ علم آگے نشر و اشاعت پیدا کر سکے. پتہ نہیں کس حد تک لوگ سننا چاہ رہے ہیں، کس حد تک ہیں میرے ساتھ. عزیزان گرامی، علم ہمیشہ
اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے پھیلا. شیخ طوسی نے جا کے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی حرم امیرالمومنین کے سامنے, ساتھ میں ایک مکتبہ بنایا, لائبریری. اگر جائیں گے تو آج بھی باب طوسی کے سامنے ان کی لائبریری بھی موجود ہے, مسجد بھی, اور وہیں ان کا مقبرہ ہے, ان کی قبر ہے. اور انہوں نے وہاں سے پڑھانا شروع کیا. اس وقت جس طرح آج حرم میں ایسا نہیں تھا, بہت مختصر سا مولا کا ایک روضہ تھا, وہاں پہ انہوں نے روضے پہ پڑھانا شروع کیا. اور ہمیشہ پہلے مولا کی بارگاہ میں جاتے تھے کہ مولا آپ باب مدینۃ العلم ہیں, عطا کیجئے تاکہ میں آپ کے علم کو آگے بڑھاتا چلا جاؤں. اور آج تک نجف اشرف پوری دنیا میں سب سے بڑا علمی شیعہ مرکز کہلاتا ہے, جس کی بنیاد شیخ طوسی نے رکھی. تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں. یہ ہماری 4 اہم ترین احادیث کی کتابیں ہیں. ویسے احادیث کی کتابیں بہت زیادہ, لیکن سب سے اہم ہے الکافی, نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ کے بعد الکافی. 20 سال میں مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی نے محنت کرنے کے بعد الکافی کی 16,500 احادیث کو جمع کیا. 20 سال, کہنا بہت آسان. جس دن انہوں نے کتاب کو مکمل کیا اس دن بہت پریشان ہوگا اگر اس میں ایک بھی حدیث ضعیف ہوئی یا غلط ہوئی, خود ساختہ ہوئی, مجھے کسی نے بتائی, میں نے تو لکھ دی. اگر اس نے ذمہ داری سے حدیث کو نہیں بیان کیا تو کوئی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے, اور اس کی گمراہی کا ذمہ دار میں ہوں گا. تو انہوں نے کہا کل صبح میں اپنی یہ پوری کی پوری کتاب دریا برد کر دوں گا, دریا میں ڈال دوں گا یا کنویں میں ڈال دوں گا, اور آئندہ سے کسی کو حدیث بیان نہیں کروں گا. اس رات بہت روئے, پریشان ہوئے, سو گئے. جب سو گئے تو خواب میں صاحب الزمان کو دیکھا کہ آپ نے آ کے فرمایا صلوات کہ صاحب الزمان علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ الکافی کافن لشیعتنا, الکافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. جب اٹھے تو دیکھا کہ ان کی اصول کافی کے اوپر امام زمانہ کے ہاتھ سے وہ جملہ تحریر موجود تھا. اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو دریا برد نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ کتاب باقی رہے گی. عزیزان گرامی, آج تک اصول کافی باقی ہے, اور جتنی اہمیت علماء کی نگاہ میں اس کی ہے کسی اور کتاب کی نہیں. علماء نے اس پہ بے انتہا شروح لکھی ہیں. میرات العقول علامہ مجلسی کی کتاب اس کے اوپر شرح ہے. بے انتہا علماء, ملا صالح مازندرانی داماد علامہ مجلسی, انہوں نے شرح لکھی. ملا صدرہ نے, جن کا میں واقعہ پیش, صدر الدین شیرازی, انہوں نے بے انتہا علماء نے اس پہ کامنٹریز لکھی ہیں. آج تک اصول کافی باقی ہے, اس کی شروح باقی ہیں. ائمہ کے چند فرامین کو جمع کیا تو آج تک اتنی اہمیت باقی ہے. یہ تھے 4 صدی ہجری کے 4 جو ہماری کہہ لیجئے کہ سینچری تھی, اس میں یہ 4 کتابیں جمع کی, 3 محمد نے. پھر 11ویں صدی ہجری میں 11th ہجری کے اندر, اب سے 300-350 سال پہلے 3 محمد آئے, جنہوں نے پھر 3 اور کتابیں کمپائل کی حدیث کی. محمد باقر مجلسی, جن کی ہے بحار الانوار, 110 جلدیں, 4,95,000 احادیث, 495,000 احادیث. سب سے بڑی ہماری کتاب اور سب سے اہم آج بحار الانوار ہے, جس میں آلموسٹ 500,000 احادیث ہیں. اور اس کو بہت زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ وہ اخباری تھے کہ بھئی انہوں نے ضعیف حدیثیں بھی جمع کر دی ہیں, جبکہ ان کے اگر آپ مقدمے کو پڑھیں تو انہوں نے کہا میں نے بہت تحقیق کرنے کے بعد بہت محنت سے اس کتاب کو کمپائل کیا ہے, تالیف کیا ہے. اور کئی برس انہوں نے محنت کی. ان کے بیٹے, ان کے داماد جو بڑے بڑے علماء تھے, سب نے ان کے ساتھ محنت کی, اور یہ 4,95,000 احادیث بحار الانوار کی شکل میں جمع کیے گئے ہیں. آج ایک پورا شیلف بنتا ہے بحار الانوار کا, اور ایک آدمی نے لکھا ہے. یہ بغیر معصوم کی تائید کی کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. معصومین کے اتنے فرامین, توجہ ہے. تو یہ ایک ہے بحار الانوار, محمد باقر مجلسی نے. اسی زمانے میں محمد ابن حر عاملی, جبل عامل کے لبنان کے رہنے والے تھے, انہوں نے کتاب لکھی وسائل الشیعہ, آپ نے نام سن رکھا ہوگا. یہ ہے 30 والیومز میں, اس میں 60,000 احادیث ہیں. یہ فقہ کے موضوع پہ کتاب الطہارہ سے لے کے دیات تک. اور تیسری کتاب ہے محمد ابن فیض کاشانی کی, فیض کاشانی کا نام سب نے سن رکھا ہوگا, الوافی. انہوں نے تمام کی تمام جو ریپیٹ سے نکالنے کے بعد 23 جلدوں کے اندر کئی ہزار احادیث کمپائل کی. عزیزان گرامی, ہمارے یہ 3 پہلے محمد اور 3 بعد محمد. تو احادیث اہل بیت کے حفظ کرنے کی, سیکھنے کی, پڑھنے کی بے انتہا تاکید کی گئی. سن رہے ہیں لوگ؟ عزیزان گرامی آئیے ذرا, میں بعض اوقات شرح پڑھتا ہوں, حدیث اٹھاتا ہوں, اس کی کتاب میں کامنٹریز جو علماء نے لکھی. یہ علامہ مجلسی نے اصول کافی کی کامنٹری کی. علامہ مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی, بہت قابل ہے, شیخ بہائی کے شاگردوں میں ہیں. ان کی کتاب پڑھتا ہوں, انہوں نے من لا یحضر الفقی کی کامنٹری لکھی, دوسری کتابوں کی کامنٹریز لکھی, شرح لکھی. جب میں ایک حدیث پڑھتا ہوں تو بہت متاثر ہوتا ہوں کہ معصوم کا فرمان کتنا گہرا ہے. لیکن جب علماء کی اس پہ کامنٹریز پڑھتا ہوں, شرح پڑھتا ہوں, تشریح پڑھتا ہوں, تو اس کے بعد سوچتا ہوں کہ میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ میں سمجھا ہی نہیں تھا.
ان فقہا نے، ان علماء نے، محدثین نے کتنی زحمت کی ہے، کتنی محنت کی ہے وہ سمجھنے میں جو معصوم فرما گئے. جن کا کلام نور ہے، اس نور کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے علم کو بہت بلند کرنا پڑے گا. پھر بھی جو کچھ سمجھیں گے یہ علماء کی فہم و فراست ہے، معصوم کا کلام اس سے بھی بالا تر ہے. عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام کے فرامین جتنا ہو سکے سیکھیں، پڑھیں. نہج البلاغہ آج ایک عیسائی پڑھتا ہے تو کہتا ہے میں 200 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، پھر بھی جتنی مرتبہ پڑھتا ہوں مجھے نئے مطالب نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ریپیٹ کا کیا فائدہ ہے، قرآن کو میں نے پڑھ لیا ایک مرتبہ. عزیزان گرامی، زندگی میں اکثر کتابیں ایک مرتبہ پڑھ لیں بہت. کئی تو کتابیں پڑھتے محسوس ہوتا ہے اس کی ایک مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. خدا کی قسم بالکل میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. بعض کتابوں کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے یہ ایک مرتبہ بھی میں نے ضائع کیا اپنا وقت اسی کتاب پڑھنے سے. بعض لوگ ایسے لکھنے والے ہیں کہ اس کی ایک مرتبہ پڑھنے کی بھی لائق نہیں ہوتی کتاب. اور بعض اتنے موفق و کامیاب ہیں جن کی ایک نہیں 10 مرتبہ کتاب پڑھ لیجئے پھر محسوس ہوتا ہے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی کلام پروردگار ہو، کلام امیر المؤمنین ہو، کلام سید سجاد ہو، کلام جعفر الصادق ہو، کتنی مرتبہ دہرائیں گے؟ ہر مرتبہ دہرانے کے بعد آپ کو وہی چاشنی محسوس ہوگی جو پہلی مرتبہ تھی. یہ آپ کو احساس ہوگا معصوم کا فرمان کتنا گہرا. عزیزان گرامی، احادیث کی عادت ڈالیں، حدیث پڑھنے کی، قرآن کی اور حدیث کے پڑھنے کی عادت بنائیں. اس کے بعد وعدہ کر رہے ہیں سب انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر مجھے کہیں گے تو میں آپ کو 40 مختصر احادیث لکھ دوں گا تاکہ ہر بچہ، ہر بزرگ 40 احادیث ضرور حفظ کر لے. اور اکثر آپ کو ویسے بھی حفظ ہوں گی بے انتہا، لیکن 40 اگر مکمل کر لیں تاکہ ہر انسان روز قیامت امام صادق کی بارگاہ میں فقیہ کے طور پہ مشہور ہو. پھر بھی بآواز بلند صلوات. وعجل فرجہ. آئیے ذرا میں اب تاریخ کے وہ چند کردار پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہزاروں احادیث یاد کی. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے 4 ایسے شاگرد ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہزاروں آثار، ہزاروں احادیث، آثار سے مراد آثار اہل بیت، احادیث ضائع ہو جاتی. جن کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 5ویں امام نے باقر العلوم نے دعا دی تھی. سینے پہ ہاتھ رکھا ابو بصیر، حضرت ابو بصیر لیث بختری جن کا نام ہے، لیث نام ہے لیکن لیث یعنی شیر، اڑانے والا شیر. ان کا ابو بصیر ان کی کنیت تھی اور ابو بصیر ہی کے نام سے مشہور ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث تمہیں یقین ہو کہ ابو بصیر نے ہم سے بیان کی ہے تو یقین کر لینا ہم نے ہی کہی ہے. اصحاب اجماع میں ہے، یعنی اگر امام سے کوئی بھی فرمان پیش کریں تو اس پہ شک نہ کرنا اگر لیث بختری کا یقین ہو کہ انہوں نے کہا. انہوں نے ائمہ سے سننے کے بعد ہزاروں حدیث حفظ کر رکھی. حضرت ابو بصیر بہت بڑا نام ہے. زرارہ ابن اعین، حضرت زرارہ 5ویں اور 6 امام کے شاگرد ہیں. محمد ابن مسلم جنہوں نے 80,000 احادیث حفظ کی تھی 5ویں امام سے اور 6 امام سے سننے کے بعد. ڈائریکٹ ان 2 اماموں سے سننے کے بعد 80,000 کہنا بہت آسان ہے، 80,000 احادیث. اب امام کی ان کو دعا تھی یا نہیں تھی کہ بغیر معصوم کی تائید کے کوئی اتنی حدیث حفظ کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں سننا چاہ رہے ہیں اس موضوع کو، نہیں سننا چاہ رہے ہیں. اب تو میں تکمیل تک پہنچ گیا ہوں. یہی کہتے کہتے عزیزان گرامی، مجلس اپنے آخری مرحلے کے اندر ہے. محمد ابن مسلم کوفے کے رہنے والے تھے، شیعہ تھے اور مدینے چلے گئے اور انہوں نے سال ہا سال برسا برس 5ویں اور 6 امام کی شاگردی اختیار کی. 80,000 احادیث حفظ کی اور ان کی اپنی مسند موجود ہے، اپنی کتاب موجود ہے جس میں 5,000 احادیث ہیں. آج ساری احادیث اس میں موجود نہیں ہیں، لیکن امام نے ان کو متعلق کہا تھا کہ اسے 80,000 ہماری احادیث حفظ ہیں. جب یہ کوفے واپس چلے گئے پڑھانے لگے لوگوں کو تو پڑھا رہے تھے، لوگ ان سے متعلق باتیں کر رہے تھے. بھئی بہت قابل آدمی ہے. کسی نے کہا بھئی مدینے سے پڑھ کے آیا، جب سے آیا ہے ہر موضوع پہ اسے حدیث یاد ہے. قرآن کی کسی آیت سے متعلق حدیث پوچھو تو اس کو حدیث یاد ہے. فقہ کے کسی موضوع پہ، اخلاقیات، تاریخ، ہر موضوع پہ اسے حدیث یاد ہے. تو لوگ ان سے متعلق باتیں کرنے لگے. ممبر پہ نہیں آئے تھے، بھی زمین پہ بیٹھے تھے، انتظار میں تھے کہ وقت ہو جائے تو میں ممبر پہ جاؤں. تو لوگ باتیں کر رہے تھے، وہ سن رہے تھے، میرے متعلق باتیں ہو رہی. اچانک باتیں کرتے کرتے ایک نے کہا کون ہے؟ تو ایک نے کہا یہ جعفر الصادق کا شیعہ. جیسے کہا نا جعفر الصادق کا شیعہ، وہ زار و قطار رونے لگے. جب رونے لگے تو اس نے کہا شاید میں نے گستاخی کر دی، آپ کو شیعہ کہہ دیا، شاید کہنا چاہیے تھا آپ شاگرد ہیں یا ان کے دوست ہیں.
انہوں نے کہا نہیں، یہ جو تم نے شیعہ کہا ہے میں اسی پہ رو رہا ہوں کہ اگر روز قیامت جعفر الصادق نے سب کے سامنے مجھ سے پوچھ لیا کہ لوگ تجھے میرا شیعہ کہتے تھے تو آیا اس قابل تھا کہ میرا شیعہ کہلا سکتا؟ کہا کیونکہ میں جعفر الصادق علیہ السلام کو جانتا ہوں، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اس لیے مجھے شرم آ رہی ہے ان کا شیعہ کہلانے سے۔ پتہ نہیں ہے تو مجھے نہیں۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب زرارہ ابن اعین مسلسل امام کی بارگاہ میں 35 سال جاتے رہے، پڑھتے رہے، تو ایک دن زرارہ نے امام سے شکایت کی، کہا مولا بچپنے سے اپنے بابا کے ساتھ آیا کرتا تھا، زرارہ ابن اعین کا اعین کے ساتھ اپنے بابا کے ساتھ آتا تھا، آپ مجھے 35 سال سے یہ حج پڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ حج کب ختم ہوگا؟ کب تک میں حج کے حکام سیکھتا رہوں گا؟ یہ حج کا فلسفہ، حج کی تاریخ، یہ کب ختم ہوگا؟ مجھے دوسرے بھی چیپٹر پڑھائیے۔ امام نے کہا اے زرارہ، وہ حج جو جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا، تم چاہتے ہو میں سارے حکام 35 سال میں پڑھا دوں؟ کہ زرارہ میرا بیان بہت زیادہ ہے، سیکھنے والے افراد بہت کم ہیں۔ سیکھنے والے افراد کم۔ آپ نے سنا 4000 شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، 4000۔ یہ کیا پڑھ رہے تھے امام کے پاس؟ الف بے سیکھ رہے تھے۔ یہ مکتب کے 4000 شاگرد تھے جو امام کی بنیادی علوم سیکھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، میں اپنے الفاظ میں آج آپ کو پیش کروں تو یہ ریسرچ سٹوڈنٹس سے جتنے افراد پی ایچ ڈی لکھ رہے تھے، یہ جتنے بھی ریسرچ سٹوڈنٹس ہیں، یہ سارے ریسرچ پیپر لکھ رہے تھے، پی ایچ ڈی کے، ایم فل کے، جس طرح سے آج پیپر لکھے جاتے ہیں نا، تو عزیزان گرامی 4000 شاگرد ہیں ایک استاد کے، اور سب کے سب مختلف علوم سیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کے سب شیعہ بھی نہیں تھے، کوئی بہت سے شیعہ تھے، بہت سے اہل سنت تھے، بہت سے عیسائی بھی تھے، بہت سے مشرک بھی تھے، یونان سے بھی آئے تھے کہ میں کیمیا پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام کے ایک شاگرد ہیں، میرے ایک دوست ہیں فرحت حسین کے نام سے، پاکستان سے تعلق ہے، برطانیہ میں ان کو ایوارڈ ملا ہے کہ سب سے زیادہ ماسٹرز ڈگریز ان کے پاس ہیں، 10 انہوں نے ایم اے کیے ہیں، سب سے زیادہ ماسٹرز ان کے پاس ہیں، فرحت حسین کے نام سے۔ تو ان کی کتاب ہے حضرت جابر بن حیان پہ، پوری انہوں نے ریسرچ کی ہے، تو ان کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ گئے جا کے جناب جابر بن حیان جنہوں نے کیمسٹری کے اوپر سب سے پہلی کتاب لکھی ہے، کیمیا پہ، کیمسٹری پہ سب سے پہلی کتاب جابر بن حیان کی ہے۔ تو کہا کہ گیبر کہتے ہیں، انگلش میں گیبر کے نام سے مشہور ہے لیکن جابر بن حیان نام ہے۔ کہا میں ایک مرتبہ گیا ان کی کتاب دیکھنے کے لیے برٹش لائبریری کے اندر، کہ کہا ان کا نسخہ ہے، خطی نسخہ قلمی موجود ہے، دے نہیں سکتے، کہا صرف مجھے فوٹو کاپی چاہیے، اصل دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اس کے اندر انتساب لکھا تھا، جسے انگلش میں ڈیڈیکیشن کہتے ہیں، I dedicate my work to، اس میں الفاظ یہ لکھے تھے جناب جابر بن حیان نے، I dedicate my work to my master جعفر ابن محمد۔ میں اپنے اس کتاب کا انتساب لکھتا ہوں اپنے آقا و مولا جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کے نام، جنہوں نے جو کچھ سکھایا تھا میں نے کوتاہیوں سے لکھا ہے، ان کا علم زیادہ تھا لیکن میں نے بہت کم لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اتنے مختلف علوم کے پڑھنے والے، پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے، اتنے مختلف علوم کے پڑھنے والے۔ چند برس پہلے میں برطانیہ کے لندن کی یونیورسٹی میں گیا کہ میں اس موضوع پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس سپروائزر نہیں، تو میں نے کہا میں آپ کو سپروائزر پرووائڈ کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایک اسٹوڈنٹ کی خاطر تو ہم ایک آدمی کو پیسے دے کے نہیں لے کے آئیں گے سپروائزر کے طور پہ، تو آپ کہیں اور چلے جائیں۔ ایک میں پی ایچ ڈی کرنے والا جو میری وہاں پہ آبیاری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پہ موجود نہیں تھا اس موضوع پہ کوئی آدمی جو سپرویژن کر سکتا، توجہ ہے، ایک یونیورسٹی جس کے اندر کئی 100 پروفیسرز ہیں، ایک بہت بڑی یونیورسٹی جہاں پہ 20,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں، لندن یونیورسٹی کے اندر، جہاں پہ کئی ڈپارٹمنٹس ہیں، کئی فیکلٹیز ہیں، کتنے 100 پروفیسرز ہیں، اور ایک ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر اسپیشلائزیشن کے لیے 3-3 4-4 پروفیسر موجود ہیں، تب بھی وہ سب کے سب شاگردوں کی تسلی بخش جواب دہی نہیں کر سکتے۔ لیکن آج سے 1300 سال پہلے ایک استاد، 4000 شاگرد، اور تمام کے تمام شاگرد اپنے اپنے فیلڈ میں ماہر، استاد کا علم 4000 شاگردوں سے زیادہ تھا، ان میں سیکھنے کی صلاحیت کم تھی، ان میں سکھانے کی صلاحیت زیادہ تھی۔ توجہ ہے جانے کی رہا، ایک امام صادق علیہ السلام، سکھانے والے اور دنیا ساری سیکھنے والی، ان تمام کی صلاحیتیں کم تھی، امام کا پڑھانے کا انداز بہتر تھا۔ میں خود جب مدینے میں گیا تو مدینے میں جب مجھے بتایا کہ یہاں پہ امام کا مدرسہ تھا، جب دیکھنے گیا تو اس وقت اس کی یعنی وہ بالکل ایک ایسی خستہ حالت میں تھا کہ سعودیوں نے مینٹین نہیں کیا تھا، اس کے
دروازے اور کھڑکیوں کو گرا دیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے کہا میں ایک مرتبہ جا کے زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو پوری بس میں صرف مجھے اترنے دیا گیا. میں گیا. جب میں گیا تو اس پوری عمارت سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ بارگاہ امامت میں پہنچ گیا ہوں. یہ جو آپ جناب امیر علیہ السلام کے نجف اشرف میں گھر میں جائیں گے نا تو آپ کو خوشبو سے محسوس ہوتی ہے. اور باہر نکلیں گے تو وہاں پہ دارالامارہ ہے جو ابن زیاد کا محل تھا. اتنی اس کی موٹی دیواریں ہیں اور زمین بوس ہو چکا ہے, زمین میں دھنس چکا ہے, اور وہاں سے ایسی عجیب و غریب سی اسمیل سی آتی ہے, بو آتی ہے. اور جب آپ آئیں گے جناب امیر کا جو کچا مکان تھا آج تک باقی ہے. حق کے آثار باقی رہتے ہیں, باطل ہمیشہ مٹ جایا کرتا. عزیزان گرامی, ہر دور میں باطل مٹتا رہا ہے, اور آج بھی ائمہ علیہ السلام کے احادیث کے آثار باقی ہیں. ان کے احادیث کو سیکھنے کے بے انتہا برکات ہیں. ہمارے ہاں جو مقتل پورا کا پورا ڈیولپ کیا گیا وہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث سے مقتل کو ڈیولپ کیا گیا. بعض کا تو کہتے ہیں یہ اتنی باریکیاں کیسے معلوم ہے, یہ کیا ہوا؟ یہ ائمہ نے بتایا. جہاں پہ تاریخ امام کے الفاظ سے ٹکرا جائے وہاں پہ امام کے الفاظ کو لے لیا جاتا ہے, تاریخ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. میں آخری مرحلے میں ہوں, سب میرے ساتھ توجہ رکھیں گے. عزیزان گرامی, ائمہ علیہ السلام نے مصائب بیان کیے. پانچویں امام سے پوچھا. پانچویں امام البتہ کربلا میں موجود تھے, اس لیے بھی بہت زیادہ تاکید ہے. 3.5 برس کے تھے. 57 ہجری میں امام کی ولادت ہے, 61 ہجری میں واقع کربلا ہے. امام اول رجب کو ولادت ہے, تو 3.5 برس کے تھے روز عاشور. تو امام سے پوچھا کہ مولا, مختلف جو ہمارے مصائب کی روایات ہیں پانچویں امام سے, امام سے پوچھا مولا, جناب سید الشہداء کے قاتل یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پشت ذوالجناح سے زمین پہ آ گئے تو آپ کی جو سواری ہے نا وہ آپ کا طواف کر رہی تھی. بار بار ذوالجناح طواف کرتا تھا اور آوازیں بلند کرتا تھا. مولا, واقعاً وہ ذوالجناح کچھ امام حسین سے کہہ رہا تھا یا وہ ایک حیوان اپنی آوازیں بلند کر رہا تھا؟ امام نے کہا کہ وہ بار بار ایک جملہ دہرا رہا تھا. وہ کہتا تھا الظلیمۃ ظلیمہ, وائے ہو اس امت پہ جنہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مار دیا. کہ یہ اپنے ہی نبی کے نواسے کو انہوں نے مار دیا. تو کہا مولا وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا. تو امام رونے لگے, اور روتے روتے پھر امام نے ایک جملہ کہا. کہا وہ بار بار امام حسین کا طواف کر کے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتا تھا, اے میرے آقا, ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جائے, ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جائے, میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر آپ کو نہیں لگے گا. بار بار یہی بات دہراتا تھا, مولا آپ کو کوئی تیر نہیں لگے گا, اگر ایک مرتبہ میری پشت پہ آ جائے میں آپ کو بہت دور لے جاؤں گا. جب امام رونے لگے تو ایک مرتبہ اس راوی نے پوچھا, کہا کہ مولا, پھر مولا حسین نے بھی اسے کچھ کہا؟ کہا مولا حسین نے بس ایک بات کہی. کہا ذوالجناح, جا جا کے میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتا دے کہ میں اب ذوالجناح کی پشت سے گر گیا ہوں, میں تیری پشت پہ نہیں رہا, میری شہادت ہونے والی ہے, میری بہنوں کو میری بیٹیوں کو بتا دے. تو پانچویں امام کہتے ہیں کہ اس وقت وہ ذوالجناح فوراً خیموں کے باہر آ گیا. جب خیموں تک پہنچا تو بیویاں جب بھی ذوالجناح کی آواز سنتی تھیں تو سمجھ جاتی تھی امام حسین تشریف لائے ہیں. کہ جیسے ذوالجناح کی آواز سنی نا کہ وہ آوازیں بہت زیادہ بلند کر رہا ہے, تو ایک بیوی نے خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا, ذوالجناح کی پشت پہ کوئی بھی نہیں تھا. کہ ساری بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں. زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں, میرا سلام و میری ان پھپھیوں پہ جو چہروں پہ ماتم کر رہے تھے اور چہروں کو پیٹتی ہوئی خیموں سے باہر آ گئے. لاتمات الخدود, اپنے چہروں کو ماتم کر رہی تھی, کہا ماتم کرتی ہوئی باہر آئیں. اب پانچویں امام راوی ہیں, سوگنامہ علیہ محمد میں الفاظ ہیں, مجھے آج ایک روایت کو پیش کرنا, میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں اس روایت کے لیے. پانچویں امام کہتے ہیں کہ مولا کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے سکینہ. کہ ایک مرتبہ وہ آگے بڑھیں اور کٹی ہوئی باغوں میں ہاتھ ڈالا, اور ایک مرتبہ ذوالجناح کی باغوں میں ہاتھ ڈال کے ایک جملہ کہا. کہا کہ یا جواد حل سقیا ابھی ام قتل عطشانا, اے ذوالجناح جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے تو بہت پیاسے تھے, بس اتنا بتا دے میرے بابا نے پانی پی لیا تھا یا میرے بابا پیاسے ذبح ہو گئے. امام کہتے ہیں کہ مولا کی بیٹی کچھ دیر روتی رہی, پھر خود ہی جواب دیا. کہا ذوالجناح تیری لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے, تیری کٹی ہوئی باغیں بتا رہی ہیں, میرے بابا تیری پشت سے اترے نہیں ہیں, میرے بابا گرے ہیں. کہ میرے بابا تیری پشت سے گر گئے ہیں.
مولا فرماتے ہیں جب پوچھا نا کہ مولا پھر کیا کیا اس ذوالجناح نے کہا اس نے اپنے آپ کو فرات میں گرا دیا، کہ سارا لشکر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس نے کہا کہ نہیں اب میں جینا نہیں چاہتا، میرا سوار نہیں رہا۔ بھئی جانوروں پہ ایسا اثر تھا اور انسانوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک اور جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس روایت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں معالی السبتین سے شیخ محمد مہدی مازندرانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نے پہلے بھی یہ روایت پیش کی ہے مصائب کی۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں کہ ایک کبوتر نے اڑنے کے بعد دیکھا کہ امام حسین کا لاشا زمین پہ پڑا ہے اور خون بہہ رہا ہے، تو وہ تڑپنے لگا، اڑتا ہوا ایک باغ میں گیا اور جانے کے بعد سارے پرندوں سے کہا کہ تم یہاں اٹکیلیاں کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا زہرا کے بیٹے کو مار دیا گیا ہے، نواسہ رسول کو ذبح کر دیا گیا۔ کہا سارے پرندے تڑپنے لگے، کہا کہاں پہ مارا؟ کہا کہ کربلا کے میدان میں حسین کو ذبح کر دیا۔ اب اگر دیکھ سکے تو سنیے گا، روایت کے الفاظ ہیں امام حسین کے لاشے کے 4 حصے ہو گئے تھے۔ ایک سر تھا جو نیزے پہ بلند تھا، دوسرا لاشا تھا جو میدان کربلا میں پڑا تھا، تیسرا ان کا خون تھا جو ریت پہ بہہ رہا تھا، چوتھے ان کی روح تھی جو اعلیٰ علیین میں پیوست ہو گئی تھی۔ اب سنیں گے، ایک مرتبہ سارے پرندے میدان کربلا میں آئے، جب پہنچے تو وہاں پہ دیکھا امام حسین کا خون بہہ رہا ہے، وہ سارے کبوتر خون میں لوٹنے لگے، وہ اپنے پروں سے خون اٹھانے لگے، کہا نواسہ رسول کا خون بہہ نہ جائے۔ سارے پرندوں نے اپنے پروں سے خون کو اٹھایا، ایک کبوتر اڑتا ہوا مکے کی طرف چلا گیا، دوسرا مدینے کی جانب چلا گیا، ایک نجف چلا گیا۔ اب شیخ محمد مہدی مازندرانی کہتے ہیں وہ جو کبوتر مدینے آیا تھا نا، تو کہا کہ وہاں پہ مدینے میں ایک یہودی تھا، مدینے کے باہر رہتا تھا، اس کی بیٹی لا علاج تھی، اسے برس کا مرض تھا، اس نے اپنی بیٹی کو، پرانے زمانے میں کہتے تھے ایک سے دوسرے کو لگ جائے گا، باہر مدینے سے لا کے ایک باغ میں بند کر کے رات کو چلا جاتا تھا، وہ نابینا بھی تھی۔ اب وہ نابینا بچی باغ میں، کہا بیٹی میں صبح آ کے لے جاؤں گا۔ رات میں وہ بچی ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک ایک قطرہ خون کا اس کی آنکھ میں گرا، اس کی بینائی آ گئی۔ ایک مرتبہ اس کی دوسری آنکھ میں قطرہ گرا، اس کی بینائی دوسری آنکھ کی بھی واپس آ گئی۔ جب چہرے پہ خون پڑا تو اس کا مرض ٹھیک ہو گیا۔ صبح کو جب اس کا باپ آیا تو اس نے پوچھا بیٹی میں اپنی رات بیٹی کو یہاں چھوڑ گیا تھا، تم نے میری بیٹی کو تو نہیں دیکھا؟ اس بچی نے کہا بابا میں آپ کی بیٹی ہوں۔ کہا بیٹی کل رات میں تجھے بینائی کے بغیر چھوڑ کے گیا تھا، میں تجھے بیمار چھوڑ کے گیا تھا۔ کہا بابا کل رات سے یہ کبوتر مسلسل روتا چلا جا رہا ہے اور بار بار کہتا ہے واہ حسینہ واہ حسینہ۔ بابا اس کے پروں سے جو خون گرتا ہے اس سے شفا ہو جاتی ہے۔ اس یہودی نے فوراً کلام کیا، کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کا ذکر کر رہے ہو؟ کہا مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے نواسے حسین کو مار دیا گیا ہے، کربلا کی نگری سے میں یہاں پہ آیا ہوں، وہ ایمان لے آیا۔ عزیزان گرامی، پرندوں میں یہ اثر تھا کہ جو پرندہ بھی دیکھتا تھا خون حسین کو وہ ایمان لاتا تھا۔ جانوروں میں اثر تھا، پتھروں کا اثر بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اور روایت سن لیجئے، آخری روایت کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے راہب کی روایت کو سنا ہے نا، جس نے صرف یہ سنا تھا کہ کوئی باغی ہے، وہ رات کو اس نے جگہ دے دی دیر کے اندر، جب وہ اپنے حجرے میں چلا گیا دیکھا رات کی تاریکی کے اندر پورے کے پورے اس دیر کے اندر آگ لگ گئی ہے، پانی لے کے آیا بجھانے کے لیے، جیسے پہنچا تو دیکھا یہ آگ نہیں ہے، کچھ بیبیاں بیٹھی رو رہی ہیں، نور تھا کچھ بیبیوں کا۔ اندر سے ایک بیبی کی آواز آ رہی تھی، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، نہ جانے کیوں پیس دیا میرے بیٹے کو۔ کہا یہ بیوی کا رونا سنا، اس نے فوراً دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا دیکھا وہ ساری بیویاں چلی گئیں، آگے بڑھا دیکھا ایک صندوق کے چاروں طرف یہ بیویاں جمع تھی، صندوق کھولا دیکھا اس صندوق میں ایک سر ہے، اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، سر ہے، اس نے پتھر پہ سر کو رکھا، چہرے پہ پانی ڈالنا شروع کیا کیونکہ چہرے پہ خون تھا۔ اب ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ سر کی آنکھیں کھلی، کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں آخر الزمان نبی کا نواسا ہوں۔ کہا یہ بیبیاں کون تھی؟ کہا ایک میری ماں زہرا تھی، دوسری جناب مریم تھی، ایک جناب آسیہ تھی، ایک جناب خدیجہ تھی، یہ چاروں بیبیاں میرے غم میں آئی تھی۔ کہا جب میں آپ کے سر پہ پانی ڈالتا ہوں تو بال کیوں اترتے ہیں؟ کہا ان ظالموں نے میرے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا، اس وجہ سے میرے بال جتنے بھی ہیں یہ سارے زخمی، میرا چہرہ زخمی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ جس پتھر پہ سر کو رکھا تھا دیکھا کہ اس پورے پتھر پہ نشان بن گئے ہیں۔ کہ یہ کیسے آثار ہیں؟ اس خون پاک کا یہ اثر تھا کہ اس پورے پتھر پہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ اس پتھر سے خون بہ رہا ہے۔ میں نے خود اس پتھر کی زیارت کی، آج تک پتھر باقی ہے، پتھر کو پتا تھا یہ خون حسین ہے۔
پتھر کو پتا تھا خون حسین بہ رہا ہے، آج بھی آثار باقی ہیں۔ میں نے تمام کر دیا، میں کل روایت کو پیش کروں گا، لیکن آئیے ذرا کچھ دیر کے لیے ایک چھوٹی سی بچی کو پرسا دیتے ہیں جس نے اپنے بابا کے سر کو کچھ دیر کے لیے سینے سے لگایا تھا۔ اس بچی کی اسی لیے شہادت ہو گئی کیونکہ اس بچی نے بابا کے سر کو سینے سے لگایا کہ بابا میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میں آج مختصر کر دیا میں نے مصائب کو، کل میں پیش کروں گا جس روایت کو میں زندان سے متعلق، دربار سے متعلق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل ورودی دربار میں پیش کروں گا تفصیل سے، بیبیاں جب دربار میں آئیں تو کیا حالات تھے۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے صرف مجھ سے مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے مصائب دیکھے تو نہیں ہیں؟ آپ نے دیکھے تو نہیں؟ امام حسین کے مصائب صرف سنے ہیں۔ جناب زینب نے آنکھوں سے دیکھے تھے، امام سجاد نے آنکھوں سے مصائب دیکھے تھے۔ اجرکم اللہ۔ آئیں ذرا میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ جب ہاتھ بلند ہوں، آنکھ میں آنسو ہوں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ آج 13 سفر گزر گئی ہے، بعض روایات میں ہے کہ قافلہ 13 سفر کو واپس چلا تھا۔ یہ قافلہ بیبیوں کا، اسیروں کا 13 سفر کو واپس چلا تھا۔ آئیں بھائی، یہ ایام بیبیوں کے ایام ہیں، بیبیوں کے، اسیروں کے ایام ہیں۔ جب کسی نے سوال کیا نا امام سجاد سے، کہا قیدی جہاں سے یہ بیبیاں گزرتی ہیں زمین سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہا میری پھوپھیوں کے نالین ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں بہت زخمی ہیں، یہ جہاں پاؤں رکھتی ہیں پاؤں سے خون بہنے لگتا ہے، پتھروں پہ چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں۔ میں آج دیکھ رہا تھا کتنے زائرین جا رہے ہیں نجف اشرف سے کربلا معلیٰ کی طرف، سب چل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے اگر تھک گئے ہو نا تو ہم آپ کے پاؤں دبا دیں گے، اگر پاؤں زخمی ہیں تو ہم پاؤں میں دوا لگا دیں گے، ہمارے پاس مساج مشین موجود ہے، ہم آپ کے پاؤں کو زخمی نہیں رہنے دیں گے۔ ایک خادم کی بار بار ویڈیو کلپ چل رہا تھا کہ جس بھی امام حسین کے زائر کے پاؤں کو دبانا چاہتا تھا تو پہلے بوسہ دیتا تھا، کہ یہ امام حسین کے زائرین کے پاؤں ہیں۔ لیکن میں ایک سوال کروں آپ سے، ایک 3.5 برس کی بچی جس کے پاؤں بہت زخمی تھے، اس بی بی سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بی بی آپ کے پاؤں اتنے زخمی ہیں، بی بی آپ کے پاؤں کو دبانے کی ضرورت تو نہیں ہے، بی بی پاؤں کے کانٹے نکالنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ پروردگارا واسطہ اس بی بی کے قدموں کے، ان کانٹوں کا۔ آئیں بھی ایک یہاں پہ دعا کا واسطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ہاتھوں کو سب بلند کریں گے اور میرے ساتھ مل کے ذرا دمشق چلیں گے۔ مقتل شیخ الرئیس میں یہ روایت موجود ہے، اعیان الشیعہ میں سید محسن امین العاملی نے بھی لکھی ہے، بڑے بڑے علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، میں نے متعدد کتابوں میں دیکھا ہے کہ اب سے تقریباً 100 برس پہلے سید ابراہیم دمشقی نے، ان کی 3 بیٹیاں تھیں نا، ہر بیٹی نے خواب میں جناب سکینہ کو دیکھا تھا کہ میری قبر میں پانی آ گیا، اپنے بابا سے کہو میری قبر کی تعمیر کر دیں۔ 70 برس کے تھے سید ابراہیم دمشقی، صرف بیٹیاں تھیں، تو کہا کہ جیسی بڑی بیٹی نے خواب سنا، کہا بیٹی اپنی بہنوں کو خواب مت سنانا۔ دوسرے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا میں نے اس طرح سے خواب دیکھا، وہی خواب سنایا۔ تیسرے دن تیسری بیٹی نے، پھر چوتھے دن خود سید ابراہیم دمشقی نے خواب میں جناب سکینہ کو دیکھا، کہا سید میں نے تیری 3 بیٹیوں سے تجھے پیغام بھجوایا تھا، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے، کیوں نہیں مانتا؟ میری قبر کی تعمیر کروا دیں۔ سید ابراہیم دمشقی نے ایک مرتبہ مزدوروں کو جمع کیا کہ قبر کی کھدائی کر دو۔ ایک ایسا وقت آیا کہ ایک معمار نے، ایک مزدور نے کہا کہ اے سید ابراہیم دمشقی، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آگے ایک کفن محسوس ہو رہا ہے، ایک لاشا محسوس ہو رہا، کہ تم سب ہٹ جاؤ۔ فوراً اپنی بیٹیوں سے کہا بیٹیوں وضو کر لو، فوراً قبر کی ہمیں تعمیر کرنی ہے۔ تو جیسے ہی قبر کھدی تو سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں نے لاشا اٹھایا، اور سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ یہ روایت جو اہل سنت سے ہمارے یہاں آئی ہے نا کہ جب جناب سکینہ کے انتقال کی خبر آئی تو یزید نے غسالہ کو کفن کے ساتھ بھیجا، کہا آئندہ اس روایت کو نہ پڑھنا، کہا اس روایت کو نہ پڑھنا، کہا میں نے خود دیکھا لاشے کو کفن نہیں دیا گیا تھا، کرتے کے ساتھ دفنایا گیا تھا، کہا جب ہم نے دوبارہ دفنایا تو ہم نے کفن دیا، کہا ہم نے خود دیکھا کہ بچی ایک کرتے میں دفنائی گئی تھی۔ پروردگارا واسطہ اس بچی کا، اس بی بی کی عصمتوں کا واسطہ،
جس کے لیے بڑے بڑے علماء نے درج کیا ہے کہ انہیں اس طرح سے مظلومیت کے عالم میں دفن کیا گیا. پروردگارا بی بی جناب سکینہ کی یا رقیہ بنت الحسین کی عظمتوں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے, آپ سب مل کے دعا کریں گے. پروردگارا تجھے واسطہ جناب رقیہ بنت الحسین کا کہ 3.5 برس کی ایک بی بی کہ جس کے مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ حتیٰ خود طبری نے لکھا کہ مصائب کا تاب نہ لاتے ہوئے حسین کی بیٹی دم توڑ گئی. کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی زندان میں زنجیروں کے ساتھ کوئی لاشا دفناتا ہو. امام سجاد نے زنجیروں کے ساتھ ایک لاشا دفنایا. پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جہاں امام سجاد جب لاشا دفنا رہے تھے, میرا دل کہتا ہے کہ ساری بیویاں ایک بی بی کے سامنے کھڑی ہو گئی ہوں گی کہ رباب تو نہ دیکھے کہ بچی کو کیسے دفنایا جا رہا ہے. جناب رباب نے جناب علی اصغر کا بھی لاشا قبر کو دوبارہ کھودتے دیکھا تھا, کیسے کھود دیا گیا قبر کو. جب ایک مرتبہ نیزہ مارا گیا اور لاشا نکال لیا گیا, اب دوبارہ بی بی کو دیکھنے تو نہیں دیتی ہوں گی نا بیویاں. جناب زینب بار بار کہتی تھی رباب کو مت دکھانا سکینہ کو کیسے دفنایا جا رہا ہے. پروردگارا واسطہ اس بی بی کا جن کے مصائب بہت زیادہ ہیں, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش کو, طالبان کو, سپاہ صحابہ کو اور آل سعود کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. شام کے روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ جتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں تجھے عابد بیمار کا واسطہ, جس کے بستر کو لوٹ لیا گیا تھا اس بیمار کا واسطہ, مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرضے ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ بہت سے مومنین مرحوم ہوئے ان چند مہینوں میں, بہت سے شہید ہوئے. پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین, تمام شہداء کو جناب سید الشہداء کے جوار رحمت میں جگہ عنایت. جو امام بارگاہ کا پروجیکٹ ہے پروردگارہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا. پروردگارہ جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ ہم سب کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو منور فرما. ہم سب کو ہماری زندگیوں کے اندر امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. جنت البقیع جنت معلیٰ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. قبلہ اول کو آزاد ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ آل سعود کو غارت فرما. آل خلیفہ کو غارت فرما. یمن کی, بحرین کی, شام کی, عراق کی, پاکستان, افغانستان, کشمیر کی حفاظت فرما. جتنے پریشان حال مومنین ہیں سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین.